وليه والصلاة على نبيه أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں، بھائی اور دوستو، جس طریقے پر عام احکام مسائل کے اندر حضرات ائمہ مجتہدین کی اتباع کی جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے بر صغیر ہندوستان ایشیا کے علاقے میں زیادہ تر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان فرمودہ مسائل پر عمل کیا جاتا ہے، ان کے علم اور فقہ پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے قرآن و حدیث سے جو کچھ احکامات شرعیہ نکالے ہیں ان پر عمل کر کے حق تعالی شانہ کی عبادت کی جاتی ہے اور حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی جاتی ہے۔ اسی طریقے پر عقائد کے سلسلے میں بھی اہل سنت والجماعت کے ائمہ مجتہدین متقدمین کے متفقہ بیان فرمودہ فیصلوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی مسئلے میں یا کسی بھی عقیدے میں کسی آدمی کو جمہور علماء کے بیان فرمودہ فیصلے کے خلاف الگ سے اپنی رائے قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ اگر ہر آدمی کو متفقہ فیصلوں کے خلاف الگ رائے قائم کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، شریعت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ تو جس طریقے پر عام احکام مسائل میں ائمہ مجتہدین کی اتباع کی جاتی ہے، ایسے ہی عقائد میں بھی ان کی اتباع کی جائے گی۔ عقیدہ کہتے ہیں دین کی ان اصولی اور ضروری باتوں کو جن کو ماننا اور جاننا ضروری ہے۔ اب عقائد تو بہت سارے ہیں، ہم سب جانتے ہی ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں، کتابوں میں دینی پڑھتے بھی رہتے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت ایک خاص عقیدے سے متعلق مختصر سی بات پیش کرنی ہے، اور وہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں جمہور اہل سنت والجماعت کا بیان فرمودہ متفقہ فیصلہ۔ صحابی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور تازندگی ایمان پر قائم دائم رہا ہو اور خاتمہ بھی ایمان ہی پر ہوا ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متعلق جمہور اہل سنت والجماعت نے یہ متفقہ فیصلہ فرمایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بغیر کسی استثناء کے انبیاء کے علاوہ تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں، ایک تو یہی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر حق تعالی شانہ نے حضرات صحابہ کرام کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ یہ کون ہیں؟ حضرات مہاجرین، جنہوں نے مکہ مکرمہ سے اللہ کے حکم کی بنا پر مدینہ طیبہ ہجرت کی تھی اور اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، وطن، خاندان، کاروبار، زمین جائیداد، گھر بار وغیرہ۔
پھر آگے فرمایا والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، یہ کون سے ہیں؟ حضرات انصار، مدینہ طیبہ کے رہنے والے صحابہ کرام، کہ انہوں نے مہاجرین کو اپنے گلے سے لگایا اور ان کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی۔ دونوں صحابہ کرام کے بارے میں حق تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حق ایمان والے ہیں، کامل ایمان والے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور عمدہ رزق ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی وہ آیت جو امر بالمعروف نہی عن المنکر سے متعلق ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ حق تعالیٰ شان نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امت میں بہترین آدمی ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجے گئے ہو، لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اب اس آیت شریفہ کے بھی پہلے مخاطب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان ان کو امت میں بہترین فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم کی وہ آیت جو سورہ قیامہ میں ہے، اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ دنیا کی زندگی میں حق تعالیٰ شان نے گویا اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو عطا فرما دیا تھا۔ اور بھی آیات ہیں، اور جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی کہ خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم، میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اس زمانے میں تھے جن میں بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ کس کا زمانہ ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں یعنی تابعین۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تمام صحابہ کرام کو اپنی امت میں بہترین فرما رہے ہیں۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو بغیر استثناء کے انبیاء کے علاوہ تمام انسانوں سے افضل سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی جمہور امت اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عادل، ثقہ، قابل اعتماد، قابل بھروسہ، نیک، دیندار، متقی، پرہیزگار، کامل ایمان والے، جنت کے مستحق۔ اور یہ بھی متفقہ فیصلہ بیان فرمایا ہے کہ کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہنا یا ان کی شان میں گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا یا تنقید تبصرہ کرنا یہ سخت گناہ ہے، حرام ہے، صدیوں سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، قرآن و حدیث اجماع امت سے ثابت ہے بغیر کسی استثناء کے۔ مشہور شارح حدیث بزرگ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ حَرَامٌ مِّن فَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَاتِ سَوَاءٌ مَّن لَّابَسَ الْفِتَنَ أَوْ غَيْرَهَا، کہ اس بات کو سمجھ لو کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا حرام ہے، بڑے حرام کام، چاہے ان صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش آنے والے اختلافات فتنوں سے واسطہ پڑا ہو یا نہ پڑا ہو، کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہنا سخت گناہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث شریف میں منع فرمایا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، حکما کا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ اور اس کی وجہ بھی ارشاد فرما دی کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور میرے صحابی نے آدھی مٹھی خرچ کیا ہو تو ان کی آدھی مٹھی کے برابر تمہارا احد پہاڑ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی حدیث شریف میں ارشاد فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، کہ جب میرے صحابہ کا تذکرہ برائی کے ساتھ کیا جاوے تو تم رک جاؤ۔ ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فتویٰ دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ ایک آدمی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، علیہ باللہ، جھوٹا، دغاباز، نبیوں کا دشمن، اولاد نبی کا دشمن قرار دیتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ایسا آدمی گمراہ ہے، فاسق و فاجر ہے، بدعتی ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، توبہ کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھلا کسی مسلمان کا کام ہے کہ کسی صحابی کو برا بھلا کہے؟
اور پھر یہ بھی اس میں تحریر فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کچھ اختلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا وہ اجتہاد کی بنا پہ تھا، اور اجتہاد کی بنا پہ اختلاف ہونے سے ان کی شان صحابیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تھوڑی سی دیر کی صحبت بھی اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ صحابہ کے بعد چاہے تابعین ہوں طب تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، قطب اقطاب، کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کے درمیان جو کچھ ہوا وہ اجتہاد کی بنا پہ ہوا۔ اجتہاد کہتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر غور و خوض کر کے دین کے، شریعت کے احکام، مسائل نکالنا، بیان کرنا، جیسا کہ امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی وغیرہ مشہور چار ہیں۔ اور علماء کا بیان ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مجتہد تھے، ہر صحابی کے اندر حق تعالی شانہ نے قرآن و حدیث میں غور و خوض کر کے مسائل نکالنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ اور مجتہد کے بارے میں یہ بھی فیصلہ ہے کہ مجتہد محنت کر کے، غور و خوض کر کے جو مسئلہ بیان کرے، نکالے، اگر وہ درست ہے تو دگنا ثواب، اور اگر درست نہیں ہے، غلط بھی ہو گیا، تب بھی گہرا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی کے درمیان جو کچھ معاملہ ہوا وہ اجتہاد کی بنا پہ تھا، ورنہ دونوں صحابی اعلیٰ درجے کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، چوتھے خلیفہ بھی ہیں، حقیقی چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے حقیقی بھائی ہیں، کاتب وحی ہیں، ان چند صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھنے کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ اور بہت سی روایات میں ان کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں بھی منقول ہیں۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، کہ اے اللہ معاویہ کو رہنمائی کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ ایسے ہی قریب کے مفتی اعظم تھے ہمارے ہندوستان کے بھی، دارالعلوم کے بھی، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس طرح کے سوال کے جواب میں یوں فتویٰ دیا کہ جن حضرات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد، بھروسہ کیا، اب ان کے بارے میں یہ گفتگو کرنا کہ فلاں صحابی نے یہ غلطی کی، فلاں صحابی نے یہ گناہ کیا، یہ ان کے اس اعتماد کو مجروح کرنا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ کیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اس تنقید تبصرے سے، برا بھلا کہنے سے آنچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچتی ہے بالواسطہ۔ اس لیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، علیہ باللہ وہ اعتماد بھروسے کے قابل نہیں تھے۔ اسی لیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے میں ایمان کا خطرہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی، بزرگ اور دوستو، یہ جمہور اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہنا، شان میں گستاخی کرنا سخت گناہ ہے، حرام ہے میرے بھائی بزرگ اور دوستو۔ بلکہ یہاں تک بھی علماء نے فرمایا کہ بغیر شرعی ضرورت کے صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ اختلافات ہوئے، اجتہاد کی بنا پر جنگ وغیرہ بھی ہوئی، بغیر شرعی ضرورت کے ان کا ذکر بھی کرنا جائز نہیں، تذکرہ بھی کرنا جائز نہیں۔ بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی آدمی کسی صحابی کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو قرآن و حدیث کے دلائل کے خلاف ہو، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں العیاذ باللہ تہمت والا معاملہ، اگر کوئی آدمی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا قائل ہو تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں پوری سورہ نور نازل فرما دی۔ اور اگر کسی صحابی کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرتا ہے جو قرآن و حدیث کے دلائل کے خلاف تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی بے عزتی کرنے والی ہے، ان کی برائی سے متعلق ہے، تنقید تبصرے سے متعلق ہے، وہ سخت گناہ ہے، حرام ہے۔ اسی لیے مفتیان کرام نے لکھا کہ شیعوں کی جنازے کی نماز پڑھنا اور پڑھانا جائز نہیں۔ ہاں، مزاج پرسی کر سکتے ہیں، تعزیت کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کی نماز جنازہ پڑھانا جائز نہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی بزرگ اور دوستو، یہ ہے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں متفقہ فیصلہ کہ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا سخت گناہ ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کے درمیان جو کچھ ہوا اختلاف، اس کی پیشن گوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی، وہ تو ہونا ہی تھا۔ ایک صحابی سے آپ نے فرمایا تھا کہ فلاں اگر تو میرے بعد زندہ رہا تو بہت اختلاف دیکھے گا۔ انہوں نے عرض کیا پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی،
کہ میرے راستے پر جمع رہنا اور میرے صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا بھائی تو ہونا ہی تھا۔ اور ایک حدیث شریف میں آپ دوسرا نے یہ بھی ارشاد فرمایا اول هذا الامر نبوۃ ورحمۃ ثم تكون خلافۃ ورحمۃ ثم تكون امارۃ ورحمۃ ثم تكون امارۃ، وہ کما کا کہ اس امر کا پہلا مرحلہ یعنی اسلام کا نبوت اور خلافت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا زمانہ، پھر اس کے بعد خلافت اور رحمت ہوگی، خلفائے راشدین کا دور خلافت، پھر اس کے بعد حکومت بادشاہت ہوگی لیکن وہ بھی رحمت والی ہوگی۔ محدثین نے اس کا مصداق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو قرار دیا ہے۔ حضور فرمایا کہ وہ ہوگی تو بادشاہت خلافت نہیں ہوگی لیکن رحمت والی ہوگی، اور پھر اس کے بعد تو فرمایا کہ بس حکومت بادشاہت اقتدار ہی اقتدار ہوگا، اور ہر آدمی اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح کاٹے گا جیسے گدھے آپس میں ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ اب آج یہی ہو رہا ہے کہ ہر آدمی اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو کاٹتا ہے، جائز ناجائز حرام حلال کچھ نہیں دیکھتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں پردھان بن جاؤں، میں ممبر بن جاؤں، میں چیئرمین بن جاؤں، میں ایم ایل اے بن جاؤں، چاہے کسی کی جان لینی پڑے، چاہے کسی کے مال پہ حملہ کرنے پڑے، چاہے کسی کی عزت آبرو پہ حملہ کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، بس میں بن جاؤں۔ اور آج کل تو کئی یوجناؤں سے الیکشنوں کے اندر رشوت کا بازار بڑا گرم ہے، آ رہا ہے پردھانی کا بھی الیکشن اور اس کے بعد پھر چیئرمینی کا، کہ جیسے ہی تاریخوں کا اعلان ہوتا ہے امیدواروں کے گھروں پر کڑھائے چڑھ جاتے ہیں، الیکشن ہونے تک ووٹروں کو لبھانے کے لیے حلوے مانڈے پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جاتا ہے، اور پیسے بھی بانٹے جاتے ہیں، ناج بھی بانٹا جاتا ہے، چاول گیہوں وغیرہ، یہاں تک بھی سننے کو ملا کہ جوڑے ووڑے بھی دیے جاتے ہیں، اور چھتریاں جرسیاں پتہ نہیں کیا کیا تقسیم کی جاتی ہے۔ بہرحال ووٹ حاصل کرنے کے لیے مفتیان کرام نے لکھا کہ یہ جو بھی کچھ کھلانا پلانا لینا دینا ہو یہ سب رشوت ہے، اور رشوت لینا دینا دونوں حرام، دینے والے بھی گناہگار، لینے والے بھی گناہگار۔ کئی یوجناؤں سے میرے بھائی بزرگ اور دوستو یہی ہو رہا ہے۔ ہاں حالانکہ ووٹ جو ہے یہ تو امیدوار کے حق میں گواہی اہلیت کی، اور آدمی کو اپنے من سے جس کو اہل سمجھتا ہے اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ اب اس کو خرید کر لے کر لینا دینا ہے تو سب رشوت کے اندر آ گیا۔ اور ایسے ہی الیکشنوں کے اندر برادری وار، ذات پات، اور پھر ایک برادری کے اندر کنبہ، خاندان، اپنا پرایا، غیر وغیرہ، یہ خوب چلتا ہے، چاہے وہ اہل ہو یا نہ ہو، کہ جی ہماری برادری کا ہے، چاہے اہل ہے نہیں اس کو ووٹ دینا ہے، جی ہمارے کنبے کا ہے جی کہ اس کو ووٹ دینا ہے، چاہے اہل ہے یا نہیں ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھتیجا ہے، چاہے اہل ہے یا نہیں ہے۔ یہ برادری وار، ذات پات، یہ سب دین کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، ایمان والے سب بھائی بھائی ہیں، کسی بھی ذات سے ہو، کسی بھی برادری سے ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی ضلع کا رہنے والا ہو، کسی بھی صوبے کا رہنے والا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، عربی بولتا ہو یا عجمی بولتا ہو، عربی ہو، کوئی بھی ہو، سب بھائی بھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں کی جڑیں کاٹی تھی، لیکن آج ہمارے ماحول معاشرے میں بہت فروغ پا رہا ہے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اور اپنے کی بیجا ناجائز حمایت کرنا یہ عصبیت کہلاتا ہے، کہ جی اپنا ہے، چاہے اس نے ظلم کیا، چاہے زیادتی کی، نہیں ساتھ اس کا دینا ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا اور اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے، اس کو عصبیت سے تابع کرتے۔ تو آج کل الیکشنوں میں یہ چیز بھی خوب ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رحمت والا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال حکومت کی، اور ان کے دور حکومت کے اندر مسلمانوں کو بہت طاقت قوت حاصل ہوئی، اتحاد اتفاق حاصل ہوا، اور اسلام نے بھی بہت ترقی کی۔ اور جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں حکومت سے خلافت سے دستبردار ہو گئے، پھر تو تمام مسلمانوں کے بلا اختلاف بالاتفاق سب کے حکمراں بادشاہ بن گئے تھے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچازاد بھائی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ معاویہ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، انہوں نے ہمارے اوپر 20 سال حکومت کی، نہ تو ہمیں ستایا ممبر پہ بیٹھ کے، نہ بستر پہ بیٹھ کے، نہ ہمیں بے عزت کیا، نہ خود بے عزت ہوئے، ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا اور ہمارا خیال رکھا۔ تو اسی لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، حضرت علی حضرت معاویہ کا معاملہ ہو
یا حضرت عائشہ حضرت علی کا معاملہ ہو یا اور دیگر صحابہ کرام کے کچھ آپسی اجتہادی اختلافات ہوں جن کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں جمہور کی رائے ہے کہ زبان کو بند رکھنا ضروری ہے، یہ بھی کہنے کی گنجائش نہیں کہ فلاں غلطی پہ تھا، فلاں حق پہ تھا، فلاں اس پہ تھا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ کا معاملہ۔ اور صحابہ کرام کے اندر حضرات اہل بیت بھی ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات اہل بیت کے بارے میں بھی ان کا ادب، احترام، تعظیم، تقریر کرنے کی خاص طور پہ تاکید فرمائی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ واپس ہو رہے تھے، غدیر خم کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور دوسرے میرے اہل بیت۔ قرآن کریم کے بارے میں تو آپ نے ترغیب دی کہ قرآن کریم میں جو کچھ اللہ نے احکام بیان فرمائے ان پہ مضبوطی کے ساتھ عمل کرو، اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ ان کی قدردانی کرنا، تعظیم تکریم کرنا، ان سے محبت عقیدت رکھنا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام سے بھی اور تمام اہل بیت سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، ان کی اتباع کرنا ایمان کی علامت ہے، اور کسی بھی صحابی یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنا، یہ بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ حضور صاحب نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی، تجھ سے محبت ایمان والا کرے گا اور تجھ سے بغض نفاق منافق رکھے گا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنا، عقیدت رکھنا اور ان کی اتباع کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا یا برا بھلا کہنا نفاق کی علامت ہے۔ اب حضرات اہل بیت میں کون کون داخل ہیں وہ بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرات اہل بیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں، اور آپ کے تینوں صاحبزادے اور چاروں صاحبزادیاں یہ بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت علی، حضرت حسن حسین رضوان اللہ تعالی اجمعین یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بہرحال یہ ہے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ اور نظریہ۔ میں آج کل اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں عظمت صحابہ سے متعلق چونکہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، واٹس ایپ پہ کوئی بھی آدمی خدا نخواستہ کسی صحابی کی شان میں کوئی گستاخانہ مضمون ڈال دے تو ہمارے سامنے یہ رہنا چاہیے۔ اس لیے یہی اتفاق فضلہ ہے کہ تمام صحابہ کرام بغیر کسی کے استثناء کے انبیاء کے علاوہ تمام انسانوں سے افضل، اور تمام صحابہ کرام کو قابل اعتماد، قابل بھروسہ، نیک، کامل ایمان والا، جنت کا مستحق سمجھنا ضروری، اور کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا، برا بھلا کہنا، تنقید تبصرہ کرنا یہ سخت حرام ہے، بڑا گناہ ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ شان ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے، عقیدت رکھنے اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔